واقعہ کربلا تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کیسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے سمیت اہل بیت کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے حق اور باطل میں فرق کو واضح کیا۔ اس سانحہ کے متعلق بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں درست طور پر نہیں بتایا جاتا۔ ہم اس مکمل واقعہ کے حقائق کو یہاں اختصار سے 3 قسطوں میں پیش کریں گے اور واقعہ کربلا کے پس منظر سے لے کر پیش منظر تک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس لیے تمام ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ماہ رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کی پرورش شاہانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ ابتدا سے ہی اسے فرما روائی کے قواعد سکھائے گئے تھے۔ 2 دفعہ امارت حج کے فرائض بھی سپرد ہوئے۔ چند ایک جنگوں میں بھی اس نے شرکت کی تھی۔ علم و ادب کا دل دادا تھا اور شعر کوئی میں تو اسے خاص مہارت حاصل تھی۔ سیر و شکار کا بہت شائق تھا اور کئی قسم کے شکاری کتے پال رکھے تھے۔ شراب نوشی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ انہی عادتوں کی وجہ سے عوام اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا تمام عالم اسلام میں یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ خلیفہ ہوتے ہی یزید نے سب سے پہلے ان بزرگوں سے بیعت لینے کی جانب توجہ کی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یزید کی بیعت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے تو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت باقی تھی۔ یزید کو ان دونوں حضرات سے بہت خطرہ تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تو حجاز اور عراق کی اکثریت لازمی ان کا ساتھ دے گی اور ایک زبردست شورش برپا ہو جائے گی۔ چنانچہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو فرمان بھیجا کہ ان دونوں اصحاب کو طلب کر کے فوراً بیعت لے لو اور کسی کو لیت و لال کی مہلت نہ دو۔ ولید کو اس حکم کی فوری تعمیل کی دشواریوں کا پورا احساس تھا۔ اس ضمن میں مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ بلا تاخیر دونوں کو بلا کر بیعت لے لو۔ اگر ذرا بھی پسو پیش کریں تو قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے اس معاملہ میں نرمی سے کام لیا تو جا بجا فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور یزید کا خط دکھا کر بیعت کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے جب تم عام لوگوں سے بیعت لوگے تو میں بھی آ جاؤں گا، فی الحال اس معاملہ کو رہنے دو۔ ولید فطری طور پر بڑا امن پسند اور نیک نفس واقعہ ہوا تھا۔ اس نے کسی قسم کا دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور بغیر بیعت لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیا۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو ولید پر برس پڑا اور کہا ڈیل دے کر تم نے ان کی بیعت کا موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، اب تم کبھی ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو انہوں نے 1 روز کی مہلت چاہی اور راتوں رات مکہ روانہ ہو گئے۔ ولید نے تعاقب میں آدمی بھیجے مگر وہ ہاتھ میں نہ آئے اور مکہ پہنچ کر حرم میں پناہ لی۔ ان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل و عیال کے ہمراہ مکہ چلے گئے، کیونکہ مدینہ میں یزید کی بیعت کے بغیر قیام ناممکن تھا اور اس غیر شرعی بیعت کو وہ کسی قیمت پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور روضہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما اور سینے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا حسین، ان قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے، تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہیں اور بہشت کو تیرے لیے راستہ کیا جا رہا ہے۔ جاؤ بیٹا، صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔